وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89۔ سامعین کرام، آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم سفر آخرت کے لیے تیار ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال مختلف طریقوں سے بار بار بیان کی ہے، مگر اکثر لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، یہ سوائے ناشکری کے اور کچھ نہیں۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89 کا ایک حصہ رہتا تھا، اور اس پوری آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، فَأَبَى، انکار کیا، اکثر الناس، اکثر لوگوں نے، الا کفورا، مگر ناشکری کی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ انسان قرآن کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار کے آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ یہ یعنی قرآن واحد وہ راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ بتاتا ہے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے، بے شک یہ قرآن، ترجمہ یہ ہے بے شک یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ سامعین کرام، یعنی ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک صرف ایک خط کھینچا جا سکتا ہے، سیدھا ایک خط کھینچا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا مطلب مسلمہ اصول ہے کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک صرف ایک خط مستقیم کھینچا جا سکتا ہے، باقی راستے تو ٹیڑھے ہوں گے، باقی خط اگر کوئی کھینچے تو وہ ٹیڑھے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت قرآن میں بیان کی ہے سورہ نحل میں کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ تعالیٰ کے پاس جا پہنچتا ہے سیدھا راستہ، یا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے سیدھا راستہ بتانا۔ بعض راستے ٹیڑھے ہیں جو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے۔ سامعین کرام، بات یہ ہے، اگر آپ دیکھیں اور سوچیں اس بات پہ، یہ اصل میں بہت سیریس بات ہے، تھوڑی سی ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم نے راستہ خطا کر دیا ہے، ہم ٹیڑھوں راستوں پر چل رہے ہیں جو منزل تک نہیں پہنچتے۔ ظاہر ہے دنیا کو اگر آپ منزل بنا کے جی رہے ہیں
جیسا کہ ہم میں سے اکثر لوگ دنیا ہی کو منزل بنا کے جی رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہماری ساری خواہشات جو ہیں وہ دنیا کے گرد گھومتی ہیں، دنیا ہی کے گرد گھومتی ہیں، ساری کوششیں ہماری ظاہر دنیا ہی کے لیے ہیں۔ یہ بہت نقصان دہ بات ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، جو سیدھا آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ آپ کو بتاتا ہے، اور وہ اس راستے پر چلیں تو چلے جائیں گے آپ، سیدھے اللہ کے قریب پہنچ جائیں گے، قرب الہی کی منازل سے قرب الہی کی منازل تک آپ پہنچ جائیں گے۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، الا کفورا پہ ہم بات کر رہے ہیں، ناشکری، یعنی لوگوں نے انکار کر دیا اور سوائے ناشکری کے کچھ بھی نہ کیا۔ تو دیکھیں، دو راستے ہیں، ایک دنیا میں شکر گزاری کا راستہ ہے اور ایک ناشکری کی روش ہے۔ اصل میں اگر اس جملے کو اگر میں دوبارہ یہ کہوں تو وہ اس طرح جملہ بنے گا کہ دنیا میں اگر آپ شکر گزاری نہیں کر رہے تو آپ ناشکری کا شکار ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے سامعین کرام، نعمت کا یا تو صحیح استعمال ہوتا ہے یا پھر غلط استعمال ہوتا ہے۔ صحیح استعمال کا طریقہ تو ایک ہی ہوتا ہے، ایک مشین ہے، اس کو آپ صحیح طریقے سے اس میں ایک ہی طریقہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ، لیکن اگر آپ غلط طریقوں سے اس کے بٹن دباتے رہیں تو وہ نتائج تو نہیں حاصل ہوں گے۔ ہم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی ہے۔ ہمیں ہماری روح کو ایک زندگی دی ہے، ایک جسم عنایت فرمایا ہے، اس میں قوتیں ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تمہارے لیے سماعت، بصارت اور سوجھ بوجھ تمہیں دی ہے، لیکن تم شکریہ نہیں ادا کرتے۔ وہاں بھی یہی مضمون ہے، یہاں بھی یہی مضمون ہے۔ اور سامعین کرام، بات یہ ہے، اگر آپ یہ بات توجہ سے سنیں تو پھر تو بات مختصر بھی کافی ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ دیکھیں، زندگی کا صحیح استعمال، یعنی جو قوتیں ہیں صحیح استعمال، ہر چیز کو صحیح استعمال کرنا اور صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اس کی شکر گزاری ہے۔ اگر میں مزید اس بات کو تھوڑا سا مزید الفاظ میں، دوسرے الفاظ میں کہوں تو یہ ہے کہ زندگی کی نعمت یا جو بھی ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو اسی مقصد کے لیے اگر ہم صرف کریں، استعمال کریں، ان قوتوں کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں جس مقصد کے لیے ہمیں یہ دی گئی ہے، تو یہ تو شکر گزاری ہے۔ اور اگر ہم نے وہ مقصد جو کہ ہمارا حقیقی مقصد ہے، اس کے لیے ان قوتوں کو استعمال نہ کیا، اس کو ضائع کیا یا اس کو بیجا استعمال کیا، مثال کے طور پہ آپ کے پاس وقت کی دولت ہے، آپ کے پاس دیکھنے کی قوت ہے، دیکھنے کی قوت ہے، قوت سماعت ہے، آپ کے پاس مزید قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا ہے، قوتیں دی ہیں، پھر یہ ساری چیزیں ہیں سامعین کرام، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو آپ نے اگر اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جس مقصد کے لیے یہ دی گئی ہیں، تو پھر تو بات بن جاتی ہے، پھر تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ بات بگڑ جائے گی۔ یعنی اگر وقت کو ہم نے ضائع کرنے لگے، اور یہ نوٹ کر لیں کہ یہ زندگی ایک ہی مرتبہ دی جاتی ہے، دوبارہ یہ زندگی ہمیں نہیں مل رہی۔ ہم جس جسم میں رہ رہے ہیں اور جو قوتیں ہمارے پاس ہیں، یہ کچھ وقت تک کے لیے ہیں، باقی تو ہم نے واپس چلے جانا ہے یا جسم ہم سے لے لیا جائے گا۔ اگر کوئی آخرت پر یقین نہیں بھی رکھتا تو وہ موت پر تو ضرور یقین ہے اس کا، کوئی بھی ہو، لیکن اس کو موت تو اس کے سامنے واقع ہو رہی ہے۔ یعنی انسان کا جانے کا سلسلہ، دنیا سے جانے کا سلسلہ جاری ہے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب یعنی مثال کے طور پہ میرے پردادا نہیں ہے، میرے دادا نہیں ہے، میرے والد نہیں، تو یہ سب چلے گئے، یہ مجھ سے تعلق رکھتے تھے، میری ماں نہیں ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو،
ماں نہیں ہے، میرے 2 بھائی نہیں ہیں، چلے گئے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ میں نے بھی اب جانا ہے، میں لائن میں لگا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ دوبارہ آیا واپس آنا ہے کہ نہیں، بالکل نہیں آنا۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی واپس نہیں آ رہا اس دنیا جہاں سے جا رہا ہے، لیکن موت یقینی ہے۔ اب موت یقینی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اِنَّكُمْ تَبْعُثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اجسام دے دے گا، دوبارہ زندگی عنایت فرما دے گا۔ پھر جو آپ کو معلوم ہے جو بھی ہوگا حساب کتاب ہوگا۔ تو حساب کتاب کس چیز کا ہوگا؟ بنیادی طور پہ سامنے کرام یہ نماز کا حساب تو مسلمان سے لیا جائے گا۔ جو صاحب ایمان لوگ ہیں، جنہوں نے مقصود حیات اللہ تعالیٰ کو بنا لیا ہے، جنہوں نے حقیقی کلمہ پڑھا ہے، اور لوگوں سے تو نماز کا یعنی کافروں سے، مشرکوں سے، ان سے تو نماز کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، یا منافق سے، ان سے تو نماز کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ یہ حساب کتاب زکوٰۃ کا، حج کا، یہ سارے فرائض کی پوچھ گچھ تو صاحب ایمان لوگوں سے ہوگی، جن کا مقصود اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، جن کا مقصود اللہ ہے ہی نہیں، جو دنیا دار لوگ ہیں، جو یعنی کافرانہ روش انہوں نے اختیار کر لی ہے، یا ناشکری کی روش اختیار کر لی ہے سامعین کرام، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلا کے وہ دنیا کو مقصود بنا کے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ان سے تو نماز کا حساب کتاب کی بات نہیں ہے، ان سے تو شکر گزاری اور انکار کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے میری نعمتوں کو، میری دی ہوئی نعمتوں کو آیا اس مقصد کے لیے استعمال کیا جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں زندگی دی؟ آیا تم نے دنیا کو مقصود بنا لیا تھا کہ آخرت تمہارا مقصود تھی؟ یہ پوچھ گچھ ہوگی۔ آیا میری طرف سے تمہیں پیغمبر آئے تھے، میرا پیغام تم تک پہنچایا تھا، تم نے اس کو مان لیا، تو پھر آگے دوسرے حساب کتاب ہوں گے۔ پھر نماز روزہ نہیں مانا، پیغمبروں کی دعوت کو تسلیم نہ کیا۔ یہ بات ذرا غور سے سنیں، پیغمبروں کی دعوت کو اگر قبول ہی نہیں کیا، پیغمبر کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ہم نے سامعین کرام، یہ آپ میری بات غور سے سنیں، ہم نے تو پیغمبر کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا۔ پیغمبر کی دعوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، داعین الی اللہ ہے پیغمبر کی ذات۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ فرما دیجئے کہ میرا راستہ تو میرا مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ تمہارا مقصود ہے۔ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا کوئی تمہارا مقصود، محبوب، مطلوب نہیں ہے، اسی کو مقصود منا لو۔ فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یہ ہر پیغمبر نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بے مقصد زندگی کی معافی مانگو، با مقصد زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، اور اس کو مقصد بنا کے جیو، اسی کو مقصود بنا لو۔ دنیا تمہاری ضروریات ہیں، ان سے استفادہ کرو، ساری کوششیں آخرت کے لیے صرف کر دو، اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے لیے زندگی گزارو، اور کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور کہہ دو کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور پیغمبر کی ذات کہتی ہے ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ ہی تمہارا مقصود ہے، دنیا کی دوڑیں چھوڑ دو۔ یعنی دنیا کی دوڑ مطلب چھوڑنے سے مطلب یہ ہے کہ دنیا کو مقصد بنا کے نہ جیو، مقصود بنا کے نہ جیو، بلکہ آخرت کو، اللہ کو مقصود بنا کے جیو، اور اللہ کی یہ دنیا کی نعمتیں استعمال تو ضرور کرو، لیکن توجہ تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ وہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ ہتھ کارول تے دل یارول، ہتھ کارول تے دل یارول، ہم نے تو ہاتھ بھی دنیا میں ہے اور دل بھی دنیا میں لگا لیا۔ یہ انتہائی غلط پالیسی ہے، ایسے کرنے سے باز آ جانا چاہیے سامعین کرام۔ تو میں ناشکری کی بات کر رہا تھا، ناشکری کی سامعین کرام ذرا آپ میری بات غور سے سنیں۔ ناشکری کی ایک روش ہوتی ہے،
اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری زبانی کلمے کا اعتبار بغیر عمل کے نہیں ہے، اور یہ قرآن کی آیت شاہد ہے کہ ایمان زبان کا نام نہیں، ایمان دل سے ماننے کا نام ہے۔ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا دعوی ایمان غلط ہے، ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ہم نے دل سے اللہ کو مقصود، مطلوب، محبوب نہیں تسلیم کیا۔ سامعین کرام، یہ بات ذرا غور سے سنیں اور اس پہ توجہ دیں۔ ہم نے دل سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو مقصود، محبوب، مطلوب بنا کے ہم نہیں دے رہے۔ ہمارا محبوب، مطلوب اور مقصود یہ دنیا ہے۔ سامعین کرام، تو جب اللہ مقصود نہیں ہے، یہ جملہ ذرا سنیں، اللہ اگر مقصود ہمارا نہیں ہے تو وہ پھر اس کی ہم بندگی بھی پھر نہیں کر سکتے، اس کی بندگی جیسے کہ کرنی چاہیے نہیں کر سکتے۔ پھر جو کچھ کریں گے وہ روایات ہوں گی، وہ عادات ہوں گی، وہ جذباتی پن ہوگا جو کچھ بھی کریں گے۔ لیکن اللہ کو اگر ہم نے مقصود و مطلوب بنا لیا ہے، پھر ہماری روش بدل جائے گی، پھر ہماری روش ہوگی مومنانہ، پھر مومنانہ روش ہوگی۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ اصل میں انحصار جو ہے ہماری روش کا ہے کہ آپ کی روش کیا ہے زندگی گزارنے کی۔ تو روش کی جب بات آتی ہے تو روش کی 2-3 اقسام ہیں۔ اس روش پہ آپ جو بھی روش اختیار کریں گے، زبان سے بے شک آپ خاموش رہیں، زبان سے آپ یعنی زبان اگر گونگی بھی ہے مثال کے طور پہ، اصل اعتبار ہوگا آپ کی روش کا، آپ کی جو عملی شہادت ہے تو اس کا اعتبار ہوگا۔ تو روش کی میں بات کر رہا تھا، ہماری روش جو ہے وہ 3-4 اقسام کی ہے۔ دیکھیں، ایک منافقانہ روش ہے۔ منافقانہ روش یہ ہوتی ہے کہ آپ زبان سے جو کہیں، آپ کیا وہ بات آپ کے دل میں نہ ہو، صرف زبان پہ ہو، اور پھر جو ہے آپ کے اعمال جو ہیں پھر منافقانہ ہو کہ دل سے آپ دکھاوے کے اعمال کریں گے، یعنی دل میں اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آپ کے اعمال جو ہیں وہ منافقانہ ہوں گے۔ اگر دنیا آپ کو مقصود و مطلوب و محبوب ہے، پھر آپ کی ساری کوششیں جو ہے وہ ظاہر کے لیے ہوں گی، ظاہر کے لیے ہوں گی۔ تو یہ منافقانہ روش ہے۔ جیسے کہ سامعین کرام آپ دیکھیں کہ مدینے میں بعض لوگ، یعنی جو بظاہر صحابہ کہلانے کے مستحق تھے، لیکن چونکہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن تسلیم ہی نہیں کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ یہ ایمان نہیں لائے، یہ مومن ہے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو، دعوی ایمان کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ سامعین کرام، اس سے قرآن پاک میں بہت سی جگہ پہ یہ باتیں ہیں سامعین کرام، لیکن میں اس وقت منافقانہ روش کی بات کر رہا ہوں۔ پھر ایک مشرکانہ روش ہوتی ہے۔ مشرک کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کے علاوہ اور بھی اس کے مقاصد ہوتے ہیں، اور چیزوں سے بھی وہ دل لگا لیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ لیکن ایمان والوں کی صرف اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور محبت ٹوٹ کے کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ تو یہ مشرکانہ روش ہے، یعنی آپ نے اور بھی معبود پالے ہوئے ہیں، اور بھی مقصود پالے ہوئے ہیں، اور بھی محبوب پالے ہوئے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو ذرا مختلف ہے سامعین کرام۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے سوا اللہ محبوب نہیں ہے، باقی ہستیاں محبوب ہیں۔
بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یعنی غیر اللہ سے ہم نے توقعات لگا رکھی ہیں، یہ میرے کام آئے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا۔ بہرحال سامنے کا ذرا اس کو غور، یعنی اس پہ ذرا غور کریں ان باتوں پہ۔ روش کی میں بات کر رہا تھا، منافقانہ روش ہے، مشرکانہ روش ہے، کافرانہ روش ہے۔ کافر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارا تو بس ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، زندگی ہے تو بس یہی زندگی ہے، ہم جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور ہمارا بھی اگر حقیقت میں دیکھیں یہی تصور ہمارا بھی ہے، یعنی زبان سے تو کہتے ہیں آخرت، لیکن کوشش نہیں ہے۔ یعنی ہمارے اعمال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم حیات بعد الموت کے قائل نہیں ہیں، کوشش ہی نہیں کر رہے اس کے لیے۔ انسان کا تو یقین ہو، دیکھیں ایک سفر ہے، مثال کے طور پہ میں تھوڑی سی مثال قائم کر لیتا ہوں۔ میں مردان میں ہوں، وہاں میری مثال کے طور پہ بہن رہتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ تو تمہارا ویزا میں نے لگوا دیا ہے، اگلے ہفتے تم بمے فیملی کے سیٹل ہو جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ ٹکٹ بھجوا دیا، ویزا بھجوا دیا، 1 ہفتے کا ٹائم ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں میرے جو وہ ہیں، جو میری معاملات ہیں، اس کو سمیٹنے، میں سمیٹوں گا نہیں، ہر ایک سے اجازت مانگوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، مطلب سامان پیک کروں گا، کچھ لے جانا ہوگا، کچھ پیکنگ کرواؤں گا، کچھ دوستوں سے ملوں گا یا ان سے اجازت لوں گا کہ بھئی اب میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت ہے، تو بس اب پھر ملاقات جب مرضی ہو اللہ تعالیٰ کی پھر کریں گے۔ تو اب یہ ہفتہ میرا بڑا مصروف گزرے گا، بہت مصروف گزرے، ٹائٹ شیڈول ہوگا میرا، بہت زیادہ تیاری میں نے کرنی ہے، کیونکہ یہاں تو میں سیٹ ہو چکا ہوں۔ مثال کے طور مردان میں میرے کاروبار ہے، سیٹ ہے، بہرحال میں یعنی کاروبار کسی کے حوالے کر دوں گا، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ان کے میں حوالے کر کے جو کچھ بھی ہوگا کہ بھئی یہ تم اب سنبھالو، میں چلا۔ تو یہ ہفتہ جو ہے میرا بڑا ٹائٹ گزرے گا۔ اگر مجھے یقین ہو کہ ہاں واقعی ویزے جعلی نہیں ہے اور واقعی انہوں نے بلا لیا ہے، واقعی ایک کاروبار میرے وہاں وہ حوالے کر دیں گی، یا مجھے کہتی ہیں کہ بس جو ہم نے کمایا ہے کافی ہے اور تم نے کوئی کام نہیں نا، بس ہمارے پاس رہو، تو ظاہر ہے یہ ایک ہفتہ جو ہے سامنے کا، یہ بڑا ٹائٹ شیڈول ہوگا میرا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بس یہی تقریباً بات یہ ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا، تھوڑی سی مہلت دی ہے اور پھر کہا ہے تم نے میرے پاس واپس آنا ہے، جاؤ اور آؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں سے آئے ہیں پھر واپس جانا ہے۔ اب واپس جب آتے ہوئے ہمیں ایک پروگرام دیا ہے، ایک مقصد دیا ہے کہ بھئی میں نے تمہیں بے مقصد نہیں بھجوا رہا، تمہارا ایک مقصد ہے اور تم نے اس کے لیے محنت کرنی ہے، تمہیں میں ہدایت دوں گا، راستہ بتاؤں گا، اس راستے پر چل کے میرے پاس آ جاؤ، تمہاری ترقی۔ یہ بات میں ذرا کھلے طور پہ کہہ دوں سامعین کرام، اعلیٰ ترین مناصب پہ انسان کو اللہ تعالیٰ فائز کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے سفر کی وجہ سے، اعلیٰ ترین مناصب۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی لوگ جو ہیں، سورہ قمر کی آخری آیات ہے، ان المتقین، بے شک متقی لوگ جو ہیں، فی جنات، باغات، نہروں میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، اور کہاں باغات؟ فی مقعد صدق، اس سچی بیٹھنے کی جگہ جو جنت ہے، عند ملیک مقتدر، وہاں مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو اعلیٰ ترین، سامعین کرام یہ میں لفظ کہہ رہا ہوں لیکن آپ اسے محسوس کریں، رب کے دربار میں، رب کے پاس ہم نے رہنا ہے، یعنی وہ ہماری منزل ہے، ہم رب کے پاس رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے جنتیوں کو اللہ کا دیدار ان کے درجات کے حساب سے ہوگا، کوئی ہفتے میں 1 مرتبہ، کوئی مہینے میں، کوئی جس طرح درجات، کوئی ہر وقت،
محو دیدار ہوگا یا جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے گا، لیکن ہوگا تو ملاقات تو ہوگی، دیدار تو ہوگا۔ اور جنت کی تو بات الگ ہے، روز حشر جو ہے وہ دیدار کا دن ہے۔ روز حشر وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے تیاری کی ہوگی، وہ دیکھ سکیں گے، لیکن جن کا یقین ہی نہ ہو تو وہ کیا خاک دیکھ سکیں گے؟ وہ تو حجاب میں ہوں گے، یہاں اندھے تھے حق سے، وہاں بھی اندھے رہیں گے، اور ایک آڑ ہوگا۔ وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، روز قیامت یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب سے ایک آڑ میں ہوں گے، حجاب میں ہوں گے، نہیں دیکھ سکیں گے۔ ان کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف، یدعون الی السجود فلا یستطیعون، سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے، یہاں سجدہ نہیں کیا وہاں کیا کریں گے؟ تو بہرحال سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ یہاں ہم نے سجدہ کرنا ہے، اور میں بات کو اگر سمیٹوں تو یہ ہے کہ روش کی بات ہے۔ دیکھیں ناشکری، اگر ہم نے ناشکری کی روش اختیار کر لی، ناشکری کا مطلب یہ ہے واضح طور پہ کہ آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ ضائع آپ کی توجہ دنیا کے معاملات کی طرف ہو گئی ہے، ساری توجہ اس طرف ہے۔ عام طور پہ دیکھیں یہ بحث ہوتی نہیں ہے کہ بھئی کیا ہوگا، کیا تیاری ہوگی، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ آخرت کے لیے کوئی سوال پوچھتے ہی نہیں ہے، عام کوئی ڈسکشن ہوتی ہی نہیں ہے۔ دو چار ساتھی بیٹھ جائیں بس دنیا کے معاملات ڈسکس کریں گے، دنیا کے معاملات، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، آخرت کا کوئی گفتگو یہ ہمارے نصاب سے، سلیبس سے خارج ہے۔ زندگی کی سلیبس جو ہم نے بنائی ہوئی ہے اس میں کوئی روٹین نہیں ہے، کوئی شیڈول نہیں ہے آخرت کی تیاری کا۔ بہرحال یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، قرآن تو میں نے نازل کیا ہے لیکن لوگوں نے انکار کر دیا، یعنی قرآن کی منزل سے انکار کر دیا ہے اور ناشکری کی روش اختیار کر لیا ہے، لیکن اس کا نتیجہ ان کے اپنے حق میں برا ہوگا۔ سامعین اکرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بار بار بیان کی ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس انکار کر دیا اکثر لوگوں نے اور ناشکری کی روش اختیار کر لی۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ We have displayed for mankind in this Quran every kind of similitude, but most people insist on denying the truth. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔